فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال مولانا علي بن الحسين زين العابدين عليهما السلام لعمته يا عمة اسكتي فأنت بحمد الله عالمة غير معلمة. گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے ذاکر اہل بیت جناب سید نعیم الحسنین صاحب کے بیٹے اور عابدہ نقوی مخدومہ بنت سید علی نبی نقوی اعلی اللہ مقام الطاعت بسرات کی روح کو ایصال ثواب کرنا. کیا نام تھا کرم صاحب. لاک ڈاؤن میں آدمی فرصت سے تو کچھ نہ کچھ آدمی نے بیکار مباش کچھ کیا کر لاک ڈاؤن میں کچھ لوگوں نے کنکیے لڑائے. سمجھے آپ اور سب کا یہ سب تو کنکیاں لڑاتے لڑاتے پھر لوگ مولوی شاعر لڑانے کا میں نے کوئی اشارہ نہیں کیا تھا کہ بولو اگر جن ہزار تھا صلوات کرنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. خوب تو میں نے جس فقرے کو عنوان کلام قرار دیا ہے میری کوشش ہوگی کہ مجلس 52-53 منٹ میں ختم ہو جائے. اب حالانکہ رات بھی میں نے اپنے گاؤں میں کہا تھا کہ میں 9:15 بجے اتر جاؤں گا. پبلک سننے لگی, ہم بھی بہت گئے تو لیکن نیت یہی ہے جھوٹا مت کہیے گا. ہم کو خود جلدی اس کی نیت یہ ہے بقیہ اللہ ہمارے. یہ فقرہ جس کی تلاوت کی گئی ہے یہ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام حضرت امام زین العابدین کا یہ فقرہ ہے
محسوس ہوتا ہے کہ شاید جیسے بیوی کچھ بیان فرما رہی ہے کہ امام نے ان کو یہ کہہ کے روکا کہ اس کو دی تو بھی آپ چپ ہو جائیں گے. اس کا مطلب کہ کچھ بیان فرما رہی ہوگی. ایسا لگتا ہے کہ اب خود کچھ کہنا چاہتے ہیں امام ہے ٹھیک ہے. یہاں تک کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگلا جو فقرہ ہے اس میں سب پڑھے لکھے لوگ ہیں, حالانکہ مجھ کو ایک مجلس اس پر بھی پڑھنا چاہیے زبان کے متعلق. مدح بیجا, بلا وجہ کسی کی تعریف کرنا, رسول اللہ کہتے ہیں تعریف کرنا قتل کرنے کے برابر ہے. سمجھے, ہم جیسے ان پڑھوں کے لیے آدمی اگر کہے گا صاحب شیر ہندوستان اور دکا یہاں تو ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ نہ بولیں, قبر میں آدمی پیٹا جائے کہ اس آدمی کو تم نے اس کی اوقات سے زیادہ بتایا کرو. لہٰذا میں وہی کہوں گا جو پرانے لوگ کہتے تھے کہ خدا میں نے ان سے نہیں کہا تھا یہ سب کہنے کے لیے, اپنے قول کے یہ ذمہ دار ہیں, میں جواب دے رہی ہوں. الحمدللہ خدا توفیق. تو نہیں میں اپنی اوقات بتا رہا ہوں, آپ کو کچھ کہہ رہا ہوں. تو لیکن اگلا فقرہ جو ہے, مگر سر آپ کو موبائل بند کر کے سننا پڑے گا. تو لیکن جو اگلا فقرہ ہے وہ عجیب و غریب ہے, سمجھ میں نہیں آتی بات. کیا کبھی اماں آپ خاموش ہو جائیے. بحمد اللہ عالمۃ غیر معلم, اور آپ تو الحمد کیوں یہ مطلب ہوگا الحمدللہ بغیر پڑھائی ہوئی عالمہ ہیں. یہ فقرہ ہے. اب اس پر جو گفتگو ہونا ہے نمبر 1 سوال. امام نے فرمایا بغیر پڑھائی ہوئی عالمہ, جس کو پڑھایا نہیں گیا آپ وہ عالمہ ہے. اٹس پاسبل سر. وکیل کی مجلس ہے, وکیل کر رہا ہے تو بحث کے علاوہ کیا اس مجلس ہے. آپ بتائیے کیا یہ ممکن ہے نجیب صاحب کہ کوئی بغیر اسکول گئے, بغیر مدرسے گئے, بغیر پڑھے عالم یا عالمہ ہو سکتا ہے یا ہو سکتی ہے؟ اٹس پاسبل سر. جواب نہیں. ہمارا کہنا ہے کہ یس, پڑھ کے کوئی نہ عالم ہو سکتا ہے نہ عالمہ, بغیر پڑھے میں صلوات پر محمد بغیر پڑھے سمبھو ہے, ممکن ہے, بٹ پڑھ کے نہ کوئی عالم ہو سکتا ہے نہ عالم. کیا پڑھ رہے ہو؟ میں نے کہا دیکھیے جو انسان ہے وہ 2 طرح کے ہیں. ایک واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکم سے اس طرح نکالا کہ تم لوگ کچھ نہیں جانتے. ہو گئی بات. تو اب ہم لوگ چاہے وہ نجیب صاحب جیسا مایہ ناز نجف اشرف کا ناظر ہی کیوں نہ ہو, سمجھ گیا, ہم لوگوں میں کوئی بھی ایسا نہیں کہ علم ادھر سے لے کے آیا. ہم لوگ سب قرآن کہتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, ہم نے تمہیں تمہاری ماں کے شکم سے ایسا نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے, یعنی جاہل محض. اب جو ہم اس دنیا میں آئے پڑھنا شروع کیا ہے نا, تو جب پڑھنا شروع کیا تو ہوں گے کیا, پڑھنے کے بعد کیا ہوں گے نجیب صاحب؟ سمجھدار آدمی سے کہتے ہیں کچی نہیں. آپ اگر یہ کہیے کہ پڑھنے کے بعد کوئی عالم ہو جائے گا, نہیں,
کیوں؟ اس لیے کہ آپ جاہل پیدا ہوئے. عالم کب کہے جائیں گے آپ؟ جب جہالت ختم ہو جائے. مجھے آپ کا مطلب جتنا پڑھتے جائیے گا اتنی جہالت دور ہوگی. عالم تب ہوگے جب جہالت ختم ہو جائے. انشاءاللہ ان 2-4 سال میں شادی ہو جائے. سمجھے تمہارے ابا ہوں گے سن رہے ہوں گے, اس سے پہلے ان کو سنا چکا ہوں, پھر تو سن لیں گے آگے میں جا کے. تو اب صاحب ان کو اللہ نے جو ہے وہ 8 مہینہ 28 دن کے بعد شادی کے بیٹا دے دیا. نام انہوں نے رکھ دیا محمد علی. محمد علی اس لیے میں نے مثال دی کہ روایتیں کہتی ہیں کہ اگر نظر کر لے کہ محمد نام رکھیں گے تو انشاءاللہ بیٹا ہوگا. بعض روایتوں میں علی ہے تو میں نے کہا دونوں ملا کے رکھ لو محمد علی. تو اب محمد علی پیدا ہو گئے صاحب, 3 سال 4 سال کے ہوئے. اتفاق سے جو آئے وہاں دنیش کے یہاں بیٹھے تھے, تب تک یہ لے کے آ گئے. بیٹا مولانا صاحب کا سلام کرو, سناؤ. اب انہوں نے صاحب سنانا شروع کیا. محمد علی نے کیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. پھر اور سناؤ, قل اللہ سنا دیا, ایک آدھ 2 سورے اور سنا دیے. میں نے کہا میاں ماشاءاللہ مبارک ہو, تمہارا بیٹا حافظ ہو گیا. یہ خوش ہوں گے یا ہماری عقل پہ ماتم کریں گے؟ کیا ہم مولانا 4 سورہ یاد کرتے کوئی حافظ ہوتا ہے؟ ہم نے کہا تب پھر یہ کیا ہے کہ یہ 4 سوروں کی جہالت دور ہوئی ہے. حافظ نہیں, حافظ اس وقت ہوگا جب پورا قرآن. تو ایک بات طے ہو گئی کہ جو جاہل پیدا ہوگا وہ عالم تو ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ جہالت ختم نہ ہو جائے. اسی لیے شاید امام سے کسی نے پوچھا تھا آپ عالم ہیں؟ امام کہہ سکتے تھے یس, کہہ سکتے تھے نا, لیکن امام کہتے کسی اور معنی میں. سامنے والا سمجھتا جیسے نجیب صاحب ہم کو عالم کہہ رہے ہیں ویسے یہ بھی عالم ہے. جیسا امام نے نہیں کہا یس میں عالم ہوں, امام نے کیا فرمایا میں جاہل نہیں ہوں. تو ایک قسم ہو گئی ان لوگوں کی کہ جو جاہل پیدا ہوتے ہیں وہ زندگی میں عالم ہو ہی نہیں سکتے. اس کا جواب دوں گا جو ذہن میں آپ کے اعتراض آ رہا ہے. دوسری قسم ان لوگوں کی ہے کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان, کہ پہلے قرآن کی تعلیم دی گئی, اس کے بعد انسان کو پیدا کیا گیا. تو ہو گئے 2 طرح کے. کچھ لوگ اچھا اس کے لیے کچھ ضروری نہیں ہے کہ آدمی نبی ہی ہو کہ اس کو ادھر سے علم دیا جائے. نان پیغمبر کو بھی علم اللہ کی طرف سے. وہاں سوال آیا غیر پیغمبر کو اللہ کی طرف سے علم ہدیت ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ قرآن سے یس بالکل ہو سکتا ہے. اس کو رکھیے گا, اگر بھول گا تو یاد ملے گا, یہاں ٹھیک نہیں رہے گا, کہیں دونوں کا اندر ساتھ ہو جائے گا. چلو آگے جب خلاصہ کلام یہ ہے کہ پہلے تعلیم قرآن, اس کے بعد تو 2 طرح کے ہو گئے لوگ انسان. ایک وہ جو جاہل پیدا ہوتے ہیں, ایک وہ جو ادھر سے علم بولیے لے کے آتے ہیں. نجیب صاحب یہ بتائیے کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ تنظیم کا انسپیکٹر آیا ہے, ممبر میں بیٹھ کے سارے لوگوں سے بچوں کا امتحان لے رہا ہے. کر سکتا ہوں یہ کام؟ چلیے بتائیے. اللہ, یہ میں کسی وجہ سے پوچھ رہا ہوں, اللہ, امام, معصوم, بس معصوم بولیے 14 13 ہو سکتے ہیں, 15 ہو سکتے ہیں, 17 ہو سکتے ہیں, نہیں نا. 14 کا مطلب اس کو آپ رکھیے کہ سب لوگوں نے اقرار کیا کہ معصوم صرف 14 ہے.
لہذا میری زبان پکڑیے گا تو اپنے خلاف بولیے گا. صلوات تو وہ لوگ جو علم ادھر سے لے کے آئے ان کی تعداد کتنی ہے؟ جب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پڑھ کے آدمی عالم نہیں ہو سکتا، بغیر پڑھے عالم ممکن ہے. مثال کے مسئلے بتائیے، امیر المومنین نے ادبیات اور عربک لٹریچر میں پی ایچ ڈی کس یونیورسٹی سے کی؟ امام حسین نے کہاں سے دین سیکھا تھا؟ کہاں سے پی جی کیا تھا امام صادق علیہ السلام نے؟ تو ہو گئی نا بات. کچھ لوگ علم ادھر سے لے کے آتے ہیں. جو لوگ علم ادھر سے لے کے آتے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ بولیے 14. بس نا، جو لوگ علم ادھر سے لے کے آتے ہیں ان کی تعداد 14. جناب زینب کا شمار ان 14 میں ہے کہ نہیں ہے؟ میں خود سے نہیں کہوں گا، کل کو کلپ چلا دیجیے، آپ بولیے. حضرت زینب بولیے، کام چلے گا. حضرت زینب کا شمار ان 14 میں ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے نا. اگر ان 14 میں ہوتے تو بحث کی ضرورت ہی نہیں. جب ان 14 میں نہیں ہے یعنی ادھر سے لے کے وہی نہیں آئی. کیسے امام نے فرمایا کہ کبھی اپنا بغیر پڑھائی آ رہا ہے؟ کیسے کہا؟ اس کے 2 جواب ہو سکتے ہیں. نمبر 1 سب سے آسان جواب، سب سے بڑھیا جواب کیا؟ روایت ضعیف ہے، جھنجھٹی ختم، جاؤ قصہ ہی تمام ہو گیا. اتنا بڑھیا جواب یہ ہے. آج آپ ایسے ویسے دیکھیے آپ نے یوٹیوب وغیرہ پر، جہاں آپ نے روایت کے پڑھا کتاب ہے ضعیف ہے، جاؤ جیتتے رہو. میرے ساتھ ہوا یہ کیس. سوال لندن میں یہی زمانہ پیشہ ہو رہا تھا اور اتفاق سے بات نکل آئی جو ہے وہ مرجعیت پر اور تقلید پر. ہم نے وہ حدیث سنا کہ فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ. پیچھے سے ایک صاحب کھڑے ہو گئے، مولانا یہ روایت کہاں ہے؟ 15 سال سے میں ایران والوں سے مانگ رہا ہوں، نہیں دے پا رہے. مان سکتے ہیں آپ اس وقت کو؟ اب آپ بتائیے سر، ممبر میں بیٹھ کے یہ کانڈ ہو جائے گا، آدمی بھڑا جائے گا، نہیں بھڑا جائے گا، گرم ہو جائے گا. بس سر اسی کے لاسٹ صلوات پر اب سوائے جو ہے وہ مکاری کے اوپر بچا نہیں کر رہے گا. ماشاء اللہ ایسے سامعین کیا کریں. لیکن جناب عالی پیسے میں نے پورا کیا اور پیسے بسائے، وہ میرا دل جاتا ہے. بات ہو گئی. اب وہ جہاں رہتے تھے اتفاق سے وہ کچھ بچے بھی رہتے تھے پاکستان کے، انڈیا کے پڑھنے والے ہیں، تو وہ سب اکٹھا ہو گئے، ہوا ہنگامہ. اور تب دیکھیے اللہ کے کچھ کرنا ہوتا ہے. تب تک کم سے ہمارے پڑوس سے ایک لڑکے کا فون آ گیا، تب وائبر چلتا تھا. ارے وسیم بھائی دیکھا آپ وائبر پر آن لائن ہیں، تو سوچا ہم نے کہا تم نے نہیں سوچا بات کر. یہ امام نے سوچوایا تم سے، میرے ساتھ یہ کانڈ ہو گیا ہے. اور آدمی کتاب لے کے تو نہیں چلے گا اتنے لمبے سفر. کہنے کہ میں جا رہا ہوں کلاس میں اتفاق سے میرے استاد کے پاس سافٹ ویئر میں ابھی دیکھتا ہوں نہیں کرتا تھا. وہ صاحب جو لڑکا تھا، ایک گھنٹے کے بعد میں نے دیکھا کہ صاحب میل آ گیا. میں نے بھائی اس کا پرنٹ لے کے آؤ. تو اچھی یاد نہیں ہو 35 کتابیں، جتنی کتابیں، وہ پورا حوالہ اس آدمی نے بھیج دیا ان کو. اس لڑکے نے جو ہے پرنٹ آؤٹ نکال دیا. اب وہ پرنٹ آؤٹ گاڑی میں رکھا رہا ہے. دوسرے جو آئی انہوں نے اعتراض کیا. اب ہوا کہ نہیں صاحب کو جو ہے وہ آپ ممبر سے بتائیے. میں نے کہا کیوں بتاؤں ممبر سے؟ کہتا انہوں نے آپ کو مجمع عام میں ٹوکا تھا، آپ کیوں؟ میں نے کہا انہوں نے ٹوکا تھا. ابھی میں کچھ کہوں گا تو کچھ کی کچھ پہنچے گی. جب تک آپ کی نیت نہ ہو فساد ختم کرنے کی، تب تک کچھ ہو نہیں سکتا. کہنے تو آ کے میں نے
बेइज्जती मेरी होगी, इज्जत लिल्लाह मेरे रसूल है अल्लाह जिसको बताए सब तशा छोड़ो। आखिर में जब बहुत इसरार हुआ तो मैं कहा भैया इस्तिखारा देख लें, मना। हमने मिंबर से बयान नहीं, हमने कहा इतना कह दो डायरेक्ट उनको फोन करके कि प्रिंट आउट आ गया है, किसी दिन मजलिस में आ जाइए, 2-3 दिन बचाइए। फिर मैंने कहा तुमको मालूम हो, तुम इनको बताओगे, उनको बताओगे, पहुंच जाएगा। नतीजा ये हुआ साहब कि वो डिस्कोर्ट पर लड़का वो रखे रहा। दूसरे साल जब मैं पहुंचा तो एक दिन मेरा कहने के देखिए अभी तक वैसे रखी है, वो आए नहीं है। लोगों ने कहा आप क्यों नहीं उनको देना, मेंबर से क्यों नहीं कहना चाहते। मैंने कहा ये बताओ, जो आदमी खड़े होने कह रहा है कि 15 साल से मैं ईरान से ये रवायत मान रहा हूँ, नहीं दे पा रहे, तो मुझको जो 10 मिनट में वहां से आया ईरानी तो आया, इनको नहीं पहुंचा होगा। तो इसका मतलब ये कि मेरा इस हवाला देने के बाद इनका जवाब तैयार है, और क्या जवाब है वो बता दें। ये सब ज़ईफ है। अब हम चले सारा काम छोड़ करके 3 दिन जो बचा है तो राबियों का शकरा पढ़ना शुरू करें, तुम्हारे अगले का क्या होगा। तो एक सबसे बेहतरीन तरीका क्या है किसी हदीस को न मानने का। देखिए एक बात मैं कह दूं, इसमें कोई शक नहीं है कि आप भी अपनी गर्दन नहीं बचा ये कह के कि शियों के यहाँ ज़ईफ रिवायत नहीं है, खूब है, एक से एक है। 8वें इमाम तो यहाँ तक फरमाते हैं कि कुछ रिवायतें वो है जो हमारी फजीलत में हमारे दुश्मनों ने गढ़ी है, खाली हम कंफ्यूज करने के लिए शियों को खुदा तक पहुंचा देते हैं, ऐसी रिवायतें मिल जाएंगी। तो आप इससे नहीं भाग सकते कि आपके यहाँ ज़ईफ रिवायत, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि जो रिवायत हमारी आपकी समझ में न आए वो ज़ईफ ही। कोई जरूरी नहीं है कि जो रिवायत हमारी आपकी समझ में न आए वो, इसको हमारे उलमा ने मेहनत की है, मशक्कत की है, पूरा एक उसूल और ज़ाबिता बना दिया है, इस पर परखो, परफेक्ट है हदीस सही है, परफेक्ट नहीं है हदीस सही नहीं है। उस अगर देखिए कभी कभी ये होता है कि ये सब सनद गड़बड़ है, रावी गड़बड़ है, समझ गए आप, कुरान के अगेंस्ट है, ये भी है, कानून के भी, तो ठीक है आप उसको रिजेक्ट कर दीजिए, लेकिन पूरे कानून पर सही उतरती है, कुरान के खिलाफ भी नहीं है, रावी भी सब दुरुस्त है, सिर्फ एक गड़बड़ है कि हमारी समझ में नहीं आ रही है, तो क्या करें, इनकार करने की गलत है। सलवात करना। अब इसमें मैं आपको एक मिसाल दे दूं, किसी चीज का इकरार आसान है बनिस्बत इनकार के, उसकी मैं एक आसान सी मिसाल दे दूं। फैजाबाद से चले, क्या रास्ते में कुछ पढ़ना चाहिए, कुछ रखना चाहिए, ऐसे ही हाथ डाला, अलमारी की किताब उठा के रख ली, पढ़ता कौन है रास्ते में, नक्शेबाजी के लिए ले लिया, लिए घूमेंगे अपने यार बसीदा भगवत किताब लेकर घूमते हैं, माशाल्लाह बहुत होते हैं, लेकिन इत्तेफाक से उस दिन ऐसे ही पढ़ता एक रिवायत देख गई, बड़ी अच्छी है, उसको 2-3 बार पढ़ डाला, फिर उसने कहा साहब फला जगह दिए, फला जगह दिए, फला जगह दिए, वो साहब हम गए जो है वो ऐप में लाइब्रेरी खोली, बुखारी किताबें भी देख ली मैंने, और पूरे घंटे उस एक हदीस पे लगे, सब बैठ गया दिमाग में, इत्तेफाक। अब जो पहुंचे इलाहाबाद मजलिस के लिए, जिनके यहाँ जाना था, वहां 4-6 लोग पहले से मौजूद थे, आइए मौलाना बड़े मौके से आए, बड़ा मसला यहाँ फंसा हुआ, फरमाइए आप इस हदीस के बारे में क्या है। अभी ताज़ा तो पढ़ के आ रहा हूँ, मैंने कहा ये हदीस बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 65 हदीस नंबर 200 और पेज नंबर 220 सदर नंबर इतनी, और बिहार के अलावा फला किताब में इसकी शरह में फला बुजुर्गवार ने ये कहा है, फला बुजुर्गवार ने ये कहा है, फला ने ये कहा है कि इसमें फला रावी ज़ईफ है, लेकिन फला साहब कहते हैं नहीं, चूंकि इसमें फला भी है इसलिए उससे कुव्वत पैदा होती है। आधा घंटा मैंने क्या काबिल आदमी है यार, बस ये सर हमें किसी ने उसको पहले बताया थोड़ी ना, अचानक 1 घंटा पर शुरू हो गया वो आदमी,
واقعی بہت قابل ہیں. اسی کو کہتے ہیں ہماری اردو زبان میں تکا، ہے نا. عربی میں کہتے ہیں رمیۃ من غیر رام، ہو گیا. لیکن جتنی آسانی سے میں نے کہا یہ حدیث فلاں جگہ فلاں جگہ فلاں جگہ فلاں جگہ ہے، کیا اتنی ہی آسانی سے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ حدیث کسی شیعہ کتاب میں نہیں ہے؟ بولیے. جب تک ساری شیعہ کتب ان آنکھوں سے نہ گزر جائے تب تک ہم کو انکار کا حق. اب سمجھے بات نا؟ تو یہ بات کیا مثال کے طور پر کیا ڈھونڈ رہے انہیں کہنا میں یہ لگا رہے تو وہ یہاں دلی سوئی گر گئی ہے کسی بچوں میں. میں نے کہا میں بتا سکتا ہوں کہاں ہے. کہاں؟ میں نے وہ دیکھیا. اتفاق سے پتلی بھائی جا کے ٹکرا دے. لیکن اگر مجھ کو یہ کہنا ہو کہ اس پورے امام باڑے میں سوئی نہیں گری ہے تو اتنی آسانی سے کہہ سکتا ہوں. یہ دو مثالیں سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ کسی چیز کا اقرار آسان ہے انکار کے مقابلے میں. صلوات اقرار آسان ہے انکار کے مقابلے میں. حدیث سارے مقابل میں لکھی ہے یہ بات کہ امام نے یہ کرنا ہے. تو ایسا تو نہیں کہ ہم زیادہ سمجھدار ہیں اور جو بزرگ گزرے ہیں ان کے پاس اتنی سمجھ نہیں. بات صرف اتنی سی ہے کہ یہ حدیث ہماری سمجھ میں نہیں آ کہ کیسے کوئی بغیر اسکول گئے کالج گئے پڑھائی کی ہے کیسے عالم غیر معلوم کیسے. بس اتنی سی بات ہے. تو کوئی ضروری ہے کہ جو چیز ہماری سمجھ میں نہ آئے وہ غلطی ہے؟ پتہ نہیں. ایک روایت ہے کسی امام زجاج نے مجھ کو فرماتے ہیں کہ ہماری حدیثیں کچھ ایسی ہیں جن کو سمجھنے والے پیدا ہوں گے. سمجھا؟ بڑے سے بڑا سمجھ نہیں پا رہے. خصال صدوق میں ایک روایت ہے امام فرماتے ہیں ان حدیثنا صعب مستصعب لا يحتمله الا ملك مقرب او نبي مرسل او عبد مؤمن امتحنه الله قلبه بالایمان. ہماری حدیثیں سخت ہیں سخت تر ہے ان کو کوئی تحمل نہیں کر سکتا سوائے نبی مرسل کے یا ملک مقرب کے یا اس بندے مومن کے جس کا امتحان لیا جا چکا ہے. اب اگر ہماری سمجھ میں کوئی حدیث نہیں آ رہی ہے اصول و ضوابط پر پرفیکٹ اتر رہی ہے تو کیا ہم اتنی آسانی سے کہہ سکتے ہیں؟ کیوں؟ آپ نبی ہیں جو نہیں سمجھے، آپ ملک ہیں جو نہیں سمجھے. ہو گئی نا بات. تو آپ کریں تو کیا کریں؟ سمجھ میں آ نہیں رہی ہے انکار کرنے کا. انکار بتا چکے آسان کام نہیں ہے. مان لیں کہ جو چیز عقل میں نہیں آ رہی مانو گے کیسے؟ وہ بھی غلط ہے. سیدھی بات جو بات عقل میں نہ آئے اس کو کیسے مان لیں گے؟ انکار کر دیں کا انکار بھی مت کریں. کہتے ہیں بہت سی چیزیں ہیں جس زمانے میں طارق امیر المومنین نے فرمایا تھا کہ میں چاہوں تو پانی سے روشنی پیدا کر دوں. یہ حدیث لوگوں کی سمجھ میں آ رہی تھی. لیکن آج ہائی اسکول کے لڑکے سے کہیے مان لے گا نہیں مان لے گا. تو اب کریں تو کیا کریں؟ انکار کر نہیں سکتے مان بھی نہیں سکتے کہ عقل میں نہیں آ رہی ہے تو کیا کریں؟ اس کا بہترین راستہ نکالا علامہ حجر رضوان اللہ علیہ. بتاؤ فرماتے ان اشکل علیک شیء ذرہ فی بقعۃ الامکان. اگر تمہارے لیے کوئی چیز ٹف ہو جائے بھیجے میں نہ اتر رہی ہو تو اس کو امکان کی جھولی میں ڈال کے چپ ہو جائے. سنو بھیا ابھی آپ ہماری محدود نہیں سمجھے ہو سکتا تو ایک تو یہ طریقہ ہوا. دوسرا طریقہ یہ کہ 20 منٹ ہم کو اچھی سی سلوات پڑھ کے اور جھیل لیجیے. کیا مطلب ہے؟
रोमांटिक बुक है, दास्तान की किताब है, लेकिन है सब कुछ। ये बताइए अंबिया कितने हैं? 1 लाख। कितने नबियों का जिक्र है कुरान में? 28। नबी 25-26 कहते तो कल किसी से पूछा मैंने वो कुरान के मायने, मैंने कहा सही बताओ आपने कहा 28, तो उनके बयान पर मैं कह रहा हूँ 28, ना मेरे दिमाग वही बात कही जा रही थी 26, समझ गया? तो कितने नाम है कुरान में? 25-26 या 28। कुल नबी कितने हैं? 1 लाख। व्हाट्स क्राइटेरिया? 1.25 लाख में वो मेयार क्या है जिससे छटनी हुई है कि इनका नाम कुरान में आना है? कोई तो वजह होगी ना। मेरे पास कोई दलील इसकी नहीं है, कोई अथेंटिक मेरे पास। एक बात अकल में आई है, एक बात फिर कह लीजिए पूरी मजलिस, कोई जरूरी नहीं है जो मैं कह रहा हूँ वो 100% करेक्ट है, उसको आप मान लीजिए। एक फिक्र है, समझ में आती है, अल्हम्दुलिल्लाह। हो सकता है इससे बढ़िया बात कोई कर लो कहे। अब आइए यहाँ नबी कितने? 1,24,000। नाम कितनों का? 28। क्राइटेरिया क्या है? इनका नाम आएगा, इनका रहेगा, इनका रहेगा, बतिया छोड़िए। एक जवाब हम दे सकते हैं, मेरे हिसाब 1.25 लाख नबियों का नाम कुरान में आता रहता है, कुरान इसलिए मैंने कहा ठीक है, लेकिन कोई वजह तो है ना, ये छटनी कैसे हुई? 1.25 लाख में से 28 को छटा गया। मेरे पास कोई जो है वो दलील इस बात की नहीं है, एक अकली बात है, और इस पर आप गौर कीजिए कुरान में जाकर के। कुरान में शायद, इसलिए कहते शायद कह रहा हूँ, शायद कुरान में उन्हीं नबियों की दास्तानें जगह पाने के काबिल हुई हैं जो इसी नहज से अहले बैत के किसी फजीलत को साबित कर रही है। क्या नाम आपका था? गुलाम हैदर साहब। गुलाम जनाब ईसा के वालिद मरहूम का क्या नाम था? दीवान जी आप बताइए। वकील साहब, हमें इतने बड़े रहमान में किसी को पता ही नहीं चला कि ईसा के वालिद का दानिश तुम बताओ। तुमको भी नहीं पता? अच्छा बाप कहिए साहब, मौलाना आप ही बताइए। मैंने कहा भैया बाप को ईसा के कब ना बताओ। कैसे बताएंगे आप? क्या मतलब ईसा के? मैंने कहा ईसा के बाप नहीं है तो कैसे पैदा हुए? हमने कहा अल्लाह ने अपने पुत्र से पैदा किया है ना। क्यों? सवाल है क्यों? तो उसका जवाब जो दिया जाता है वो ये कि चूंकि हजरत मरियम मासूमा थी और शादी के लिए कुफो होना चाहिए, और उस जमाने में क्यों कोई कुफो नहीं था, यानी कोई मासूम नहीं था, है ना। तो जनाबे मरियम को अल्लाह ने, आप जाहिर बात है कि कमतर से तो शादी हो नहीं सकती, गैर मासूम से तो हो नहीं सकती मासूम की, तो अल्लाह ने कहा कि इनको बगैर शौहर के ही औलाद दे दी जाए। जवाब है ठीक है, लेकिन ये बताइए क्या अल्लाह कादिर नहीं था एक मासूम पैदा कर देता? अगर फातिमा ज़हरा के लिए अली खल्क हो सकते हैं तो हजरत मरियम के लिए कोई मासूम खल्क नहीं हो सकता? ये मजबूरी तो नहीं है। लिहाजा ये कोई बात नहीं हुई कि साहब मजबूरी नहीं, इसका जवाब ये मसलहत थी। मजबूरी नहीं है, वह क्या है? का मसलहत क्या है? का मसलहत ये है कि लोग एतराज करेंगे, ये कैसे? तब वो बच्चा बोलेगा, लोगों को अंदाजा होगा, कभी इससे क्या मिलेगा? का इससे इसलिए होगा कि कल को अगर कोई बच्चा 13 रजब को काबे में बोले और 1000 साल के बाद तुम ये कहो साहब इट्स इम्पॉसिबल, अकल में नहीं आती, तो जवाब ये भैया कुरान कह रहा है। कैसे? सवाल
ایک ایک حرف معجزہ ہے، ایک ایک آیت معجزہ ہے، زبر زیر معجزہ ہے۔ حضور اللہ کے بعد جرائد نہیں آئے گا، تو علیہ السلام اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ اللہ لگا اس لیے زیر ہوگا، علیہ السلام نہیں کوئی کہتا ہے، کہتا ہے کوئی علیہ السلام کہتا ہے، علیہ السلام نا قرآن پڑھیے اٹھا کر کے علیہ اللہ ہے قرآن میں تو زبر زیر تک معجزہ ہے قرآن، سمجھ گیا؟ میں نے کہا جلدی جلدی موسیٰ 1,24,000 نبیوں میں ٹاپ کتنے سوال کل کتنے تھے وہ؟ 3 ہے دنیا میں چھپتا ہے۔ موسیٰ کون ہے؟ 1.25 لاکھ میں ٹاپ 4 میں ہے۔ سبحان اللہ، ان سے اللہ نے کہہ دیا ہے موسیٰ قرآن پڑھ لو، اس سے پڑھ لیا جائے صاحب۔ ایک بندہ ہمارا ہے، عبد من عبادنا، ہمارا بندہ ہے، آتیناہ من لدنا علما، جس کو ہم نے اپنے پاس سے علم دیا ہے۔ قرآن ہے تو ہم نے اپنے پاس سے علم دیا ہے۔ وہ کون صاحب ہیں جن کو اللہ نے بھیجا موسیٰ کو جن کے پاس؟ ان کا کیا نام ہے؟ جناب حضرت خضر نبی ہے کہ نہیں ہے سر؟ نو یہ اختلافی ہے، پر اکثریت کہتی ہے کہ خضر نبی نہیں ہے، اور اگر مان بھی لیا تو موسیٰ سے بڑے نبی نہیں، موسیٰ اولو العزم ہے، موسیٰ صاحب کتاب ہے نا، تو بہتر وہی ہے کہ اکثریت کے ساتھ چلیے، خضر نبی نہیں ہے۔ اور قرآن نے کیا کہا؟ آتیناہ من لدنا علما، جا کے اس سے پڑھ لیجئے موسیٰ صاحب جس کو ہم نے اپنے پاس سے علم دیا۔ ایک دوسری بات نکل آئی قرآن سے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اللہ کے پاس سے صرف نبیوں ہی کو علم ملے، نان پیغمبر کو بھی ادھر سے علم مل سکتا ہے۔ اصل کیا ہے صاحب؟ پلیز ہم کو جو ہے اپنے ساتھ تجھی نہیں، آپ ہمارے ساتھ نہیں چل پائیے۔ واٹس ریزن؟ انک لن تستطیع معی صبرا، اس لیے کہ تم ہمارے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے۔ نہیں صاحب ایسا تو نہیں ہے، آپ ساتھ رکھ کے تو دیکھیے، ہم آپ کی ہر بات مانیں گے۔ ولا اعصی لک امرا، اور آپ کی کوئی نافرمانی نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو ایک بات نوٹ کر لیجیے موسیٰ صاحب، ہمارے ساتھ چلیے گا تو بولیے گا مت۔ ان کا ٹھیک صاحب نہیں بولیں گے۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ چاہے اولو العزم ہی کیوں نہ ہو، پیغمبر جو ہے وہ اولو العزم بھی ہو، تب بھی علم کی عظمت یہ ہے کہ آپ سے زیادہ علم والا ہے تو آپ چپ کے رہیے، بولیے گا۔ کچھ سمجھ میں آیا آپ کو؟ موسیٰ تک کو خضر سے پہ اعتراض کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم تو موسیٰ سے بھی آگے ہیں کہ یہ ختمہ کیسے سیستانی صاحب یہ کیسے ہم تو موسیٰ سے بھی آگے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا علم زیادہ آپ اس پر اعتراض نہیں کریں گے۔ صاحب ٹھیک ہے سر، چلے بیٹھے، جیسے ہی چلے کچھ دیر فقارہ کہا، چھیک کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سارا وعدہ بھول گئے۔ خراب کہا لے تو اہلہا، چھیک کر دیا تاکہ ڈبا دیجئے سب کو۔ بعض قاریوں نے اس کو معروف پڑھا ہے، خراب کہا لیا تو اہلہا، چھیک کر دیا تاکہ ڈوب جائے پبلک۔ خضر نے کہا ہم نے کہا تھا نہیں چل پائے گے۔ ایک بات اور سنی، پڑھے لکھے آدمی کو جلدی کاؤ نہیں آتا، جیسے مجھے دیکھ لیجیے۔ اچھا صاحب پھر چلے صاحب تب تک ایک لوتا ملا، نکالی تلوار، مار دیا۔ اور قتل کا نفس زکیۃ بغیر، جو قرآن کی آیت ہے
قتل نفسا زکیۃ بلا وجہ معصوم بچے کو مار ڈالا آپ نے، راجی کام کیا آپ نے. کہا تھا نا میں نہیں کہا نکل جانا. اتنی غیرت آئی حضرت موسیٰ کو. بتائیے صاحب آپ ووٹ پہ لگی، آپ 2 قدم نہیں چل رہے. کہنا سر اگر اب کی بولیں گے فلا تو ساتھ اپنا ساتھ رکھیے گا، نکال دیجیے گا. سمجھ گئے آپ؟ جونیئر کو 3 موقع دینا پڑے گا آپ کو. آگے بڑے صاحب پہنچے، کہنے لگے بھیا تاجر ذرا کچھ کھلا پلا دو. کیا ہے یار پتہ نہیں کہاں چلے آتے، کھلا دو. آنے بتایا جا کیا چلے آئے. اب کوئی زبردستی تھوڑی. تب تک آگے بڑھے، دیکھا ہے چوری تو آئی ہے. اب تک تراکام ہے، دیوار گر رہی تھی. کہا یار تم سر اس کو اٹھا دے دے 3 بچوں کی دیوار. اس وقت تو نہیں بولے جب تک وقت دے رہا بلا وجہ کسی سے آپ بےگاری کروائیے گا. کیا بات ہے. اپنی قوم کے ہیں ان کو کر لیجیے. کتنا دھوکہ قوم سے ہوتا ہے. جناب عالی امام باڑے کا میٹر ہے اور قوم کر کے وکیل صاحب کو وکیل دیا گیا، عدم پیروی میں خارج ہو گیا. مومنین سمجھ رہے تو اپنی قوم کے وہ تھوڑے دھوکہ کریں گے. بھلو پیسہ نہیں پہنچا، دھوکہ ہو گیا. نام نہیں لوں گا میں، فائدہ کیا کسی کو. یہ بھی حق نہیں ہے کہ 4 پیسے کے لیے کسی کے آپو سے کہیں جائیں گے. صلوات کرنا. لیکن یہ شبہ تو رہے گا کہ پرسنل میٹر نہیں تھا، قومی معاملہ تھا. کچھ تو امام حسین کا خیال کرتے ان کے نام کی کروانا تھی. وہ سب بیچارے آتے دوڑ دھوپ کے پیسہ دیتے ہی بھائی اور کون سا بہت. بہرحال تو تک گئے صاحب بغیر مزدوری میں کام کر رہے ہیں. لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، چاہتے تو آپ اجرت لے لیتے. پہلے سنیے کچھ لے ہاں رات ہو گئی نہیں ہو گئی ہو گئی بات. ایک اس کو نہیں چھوڑ دیجیے. 2 مخلوقات کی 2 قسمیں ہیں. ایک مخلوق وہ ہے جو سسٹم کی بنیاد پر وجود میں آتی ہے، ایک مخلوق وہ ہے جو ارادہ الہی کی بنیاد پر وجود میں آتی ہے. جو سسٹم کی بنیاد پر وجود میں آتی ہے اس کے ہاں کمال تدریجی ہے، آہستہ آہستہ ہے. اور جو ارادے کی بنیاد پر آتی ہے وہ کمال پر پیدا ہی ہوتی ہے. اس کی مثال میں جلدی سے دے دوں، میں خود ہی نہیں سمجھتا کہ اتنا لمبا ہو جائے گا. اس کی مثال آسان سی ہے. نواب صاحب گئے شکار کھیلنے، وہیں تازہ پیدائش ہوئی تھی شیرنی کے، اٹھا لائے. اس کو دودھ پلایا، 7 سال ٹہل رہا ہے بچہ، تلوے چڑھتا ہے نواب صاحب کے. ایک دن کہیں ٹھیس لگ گئی تھی، خون نکل رہا تھا. عادت کے مطابق شیر جو ہے وہ تلوے چاٹ رہا تھا. ان کو 30 پیسے سوئی پائے کر پیچھے کھینچ لیا. وہ گھرایا. دیکھیے ہمارے دیہات کو کم نہ سمجھیے آپ. ہمارے دیہاتوں میں ایسی ضرب المثلیں ہیں نا کہ جس میں پوری حکمت سمٹی ہوئی ہے. اب پتہ نہیں اس علاقے میں بولتے نہیں بولتے، ہمارے گاؤں کی طرف کہتے ہیں کہ بھیا کہیں مارے مر گئی، کہیں بھاگے مر گئی. ہر جگہ غصے سے کام نہیں چلتا، کہیں بھاگ جانا ہی بہادری ہے. تو نواب صاحب سمجھدار تھے، انہوں نے کہا اس وقت پیر ہٹانا ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے ڈھیلا کر دیا، لو چاٹو تھوڑا برداشت کر لیں گے. نوکر سے کہا ریوالور لاؤ، ریوالور آئی، پیشانی پہ رکھ کے داغ دیا، وہی مر گیا. میں نے کہا سر جب مارنا تھا تو لائے کیوں؟ کہا جب لائے تھے تب خطرناک نہیں تھا. ہم نے کہا آج؟ کہا خون لگ گیا ہے، منہ ہمیں کو کھا جائے گا. یہ کون سا شیر ہے جو سسٹم کی بنیاد پر وجود میں آیا ہے؟ اب پتہ نہیں تعلیم والی بات آپ سے کہیں یا جو ہے دسترخوان والی بات کہیں. ادھر امام کا اشارہ ہوا، ادھر شیر وجود میں آیا. یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو قرآن سے پوچھئے اے موسیٰ کیا ہے؟ کہا سا پھینک دو. عصا پھینکا، اژدہا وجود میں آیا اور سارے جانوروں کو جادوگروں کو نگل گیا. یہ کون ہے؟ یہ وہ شیر ہے، یہ وہ اژدہا ہے جو ارادے الہی کی بنیاد پر وجود میں آیا. تو جو چیز ارادے کی بنیاد پر وجود پاتی ہے وہ کمال پر ہوتی ہے. جو سسٹم کی بنیاد پر آتی ہے آہستہ آہستہ. سسٹم میں ٹائم لیمٹ ہے 6 مہینے سے لے کے 2 سال تک، ہے نا. آپ کی بات تو نہیں ہے 2 سال، گائے ہے تو 9 مہینہ، بھینس ہے 10 مہینہ. لیکن
ارادہ الہی میں کیا لمٹ ہے؟ کا زیرو. ارادہ الہی میں وجود پانے کا لمٹ نہیں ہے. سبحانہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جیسے ہی وہ چاہتا ہے کہ کہے، کہنے کی بات نہیں ہے، ارادہ کرتا کہے وہ ہو جاتی ہے. تو دو ارادہ الہی کی بنیاد پر جو چیز آتی ہے وہ کمال پر آتی ہے اور اس میں کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہوتی. وکیل صاحب اللہ نے آپ کو کیوں پیدا کیا؟ عبادت کیسے کی جائے گی؟ جدھر سے روشنی اٹھتی ہے ہر آدمی اجالے کی طرف بھاگتا ہے، اجالا قائم رہے. لہذا بہترین طریقہ ہے کہ جب سورج ابھرنے لگے اس کی طرف رخ کرو، پیتل کا لوٹا لے لو، دو چار لفظ پڑھ کے گرا دو. یہ کیا کر رہے ہو؟ عبادت. یہ کیا عبادت؟ ہم نے کہا صاحب ہم کو تو یہی آتا ہے. عبادت ہے. تم نے کہا آپ ہی بتائیے اللہ میاں پھر کیسے عبادت کریں؟ یا تو ہم جو کر رہے ہیں اس کو مان لیجیے، نہیں پسند ہے تو آپ بتائیے ہم کیسے عبادت کریں. وہ کیسے بتائیں گے؟ وہ اپنی لطافتوں کی بنیاد پر ہم تک آ نہیں سکتا، ہم اپنی کثافتوں کی بنیاد پر اس تک جا نہیں سکتے. اب ضرورت ہے ایک میڈیٹر کی، ایک میسنجر کی، ایک درمیانی رابطے کی، جو جسم ہونے کے اعتبار سے ہمارے جیسا لگتا ہو، دکھتا ہو اور نوری ہو، تاکہ ادھر سے وابستہ ہو، وہاں سے پیغام لے اور ہم تک پہنچائے. ہو گئی نا؟ ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ لہذا اب ہدایت کا ذمہ داری اصل کس کی ہے؟ قرآن ان علینا للہدیٰ، ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے. کر کون رہا ہے؟ اس کا پیغمبر نبی. اب صاحب جو ہے وہ جب ان وکیل صاحب سے دھوکہ ہو گیا تو ہم نے ان کو وکیل کر دیا. میرا بیٹا نہیں ہے، مثال دے رہا، میں نے ان کو وکیل کر لیا، بھیا رجسٹر کروائیے کسی صورت سے کچھ دے دیا. اب صاحب جو ہے پھر بحث میں آ گئی. اب جو ہم پہنچے ایک بار میں دھوکہ کھائے ہوئے تھے شیعہ کے نام سے، تو اب ان پر بھی اعتبار ختم ہو چکا تھا، لہٰذا پہنچے ماننا وکیل صاحب تو ہے ہی نہیں. کیا ہوا؟ کہ صاحب کوئی بڑا میٹر آ گیا تھا، سپریم کورٹ میں موٹی فیس تھی، وہ آج وہاں چلے گئے ہیں. اب میں کیا کروں؟ میرا تو بحث میں لگا ہوا. اتفاق سے مولانا دکھ گئے. میں نے کہا بھائی بہت بڑھیا بھائی تو یار کیا سوال ہے تمہاری؟ چل چل کے میں کیا صاحب دماغ خراب ہے تمہارا؟ ارے کیا کہہ رہا ہوں صاحب، تمہارا وکیل نہیں ہے، کوئی ہلکا پھلکا وکیل لے کر کے تاریخ لے کے جاؤ، مگر وکیل کی جگہ وکیل ہی آئے. اماں بیمار ہو گئی. بڑے صاحب آپ بڑے زبردست صاحب بیان صاحب، ذرا آپ میں کیا کروں گا؟ ہمیں کسی جھولا چھاپی سے صحیح انجیکشن لگوا لو اور لے کے بھاگو رکھ لو. میں ڈاکٹر کی جگہ ڈاکٹر، وکیل کی جگہ وکیل، خطیب کی جگہ خطیب. مجھ سے کہیے صاحب غلام عباس صاحب کہیے ذرا سا آگے بیان کر دیجیے. تو کسی کا ماتھا بھی نہیں بیٹھے گا، کوئی یوں کرے گا، کوئی ایسے کرے گا. تو کیا طے ہوا کہ جس کی جگہ کوئی کام لے گا اس کو اس کے صفات کا مظہر ہونا چاہیے. عقلی بات ہے کہ وہی کام کر سکتا ہے اس کا. یہ اور بات ہے کہ صاحب یہ بہت اعلیٰ درجے کے وکیل ہے جس سے ہم نے تاریخ لی، بہت ہلکا پھلکا ہے. یہ اور بات ہے کہ صاحب یہ ایم ڈی ڈی ایم ہے جس سے میں نے انجیکشن لیا، وہ جو ہے پی پی ایم ایف ہے. پی پی ایم ایف سمجھتے ہیں؟ میری پاس مڈل فیل تو پی پی ایف ہی ہو صحیح، لیکن کچھ تو ہونا چاہیے. ہو گئی بات. ہدایت کی ذمہ داری مین کس کی ہے؟ اللہ کی. وہ آ نہیں رہا ہے، وہ اپنی جگہ انتظام کر رہا ہے. تو جس کا انتظام کرے گا، جو خدا کا کام کرے گا، اس کو اللہ کے صفات کا آئینہ دار ہونا چاہیے. البتہ ڈفرنس تو ہوگا کہ وہ اہل ذات ہے، جو صفات اس کے اپنے ہیں، یا ان کا کچھ نہیں ہے. وہ عطا کرنے والا، یہ قبول کرنے والے. نہ عطا کرنے والا بخیل ہے، نہ قبول کرنے والے کا ظرف تنگ ہے. لہذا اگر وہ صادق تو یہ صادق، وہ متکلم تو یہ متکلم. اب سمجھ میں آیا کہ کیسے
جیسے جو ہے کسی کے ہاتھ پہ آ کے سنگریزے بولنے لگتے ہیں، اس کے صفات کے مذہب، ویسے ہی اللہ کے صفات میں ایک صفت ہے، کیا صفت ثبوتیہ یاد ہے کسی کو؟ مرید ہے۔ مرید کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی وہ جب جس چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ تو اصل تو صفت ارادہ اللہ کی ہے، لیکن جو اللہ کا نمائندہ ہوگا وہ اس صفت کا مظہر ہوگا۔ اگر خدا مرید تو رسول اللہ مرید، رسول اللہ کے بعد جو ان کا جانشین ہوگا وہ مرید ہو گئی نا بات۔ جب یہ سمجھ لیں گے تو ہر چیز سمجھنا یہ نتیجہ۔ موسیٰ کو اللہ نے کیوں بھیجا؟ جاؤ پڑھاؤ، 1.25 لاکھ میں ٹاپ 4 کے نبی ہیں، اور اس بات کو قرآن میں رکھ دیا گیا، یعنی قیامت تک حضرت موسیٰ کی بےعزتی، صاحب شریعت 3 قدم نہیں چل پائے۔ یہ مقصد ہے معاذ اللہ نہیں، یہ سمجھانا ہے کہ یہ بات نوٹ کر لو، اگر تم سے زیادہ کسی کا علم ہے تو چاہے موسیٰ ہی کیوں نہ ہو، زیادہ علم والے کے ساتھ 3 قدم سے زیادہ صبر نہیں کر پاؤ گے۔ یہ قانون قرآن سے ملا کہ نہیں ملا؟ خضر کون ہے؟ یہ مجلس پڑھنے میں جتنا ثواب ہے نا اتنی ہی سزا بھی سخت ہے۔ کبھی موقع ہو سناؤں گا کہ بے سر پیر کی روایتیں پڑھنے کی سزا کیا ہے۔ صلوات یہ جو میں روایت سنانے جا رہا ہوں میں نے نہیں پڑھا کسی کتاب میں، 1.5 سال میرے دادا بھی وسیقہ و سلطانیہ کے پڑھے تھے، تو بچپنے میں ہم لوگ سنتے تھے، گاؤں میں سے پڑھتے تھے، تو انہوں نے یہ واقعہ پڑھا کہ ایک دن مولا تقریر کر رہے تھے، تب تک ایک صاحب آ گئے کوئی سوال کرنے کے لیے۔ مولا نے کہا ان سے پوچھ لو، اپنے فرزند سے، وہ امام حسن تھے یا امام حسین، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انہوں نے پوچھا، چلے گئے، مولا نے پبلک سے پوچھا پہچانا کون صاحب تھے؟ کہ نہیں، کہ یہ خضر تھے۔ لیٹ ہے کیا بھائی؟ تو سمجھ میں آیا، موسیٰ خضر کے پاس 3 قدم زیادہ نہیں چل سکے، خضر یہاں آ کر کے سوال کر رہے ہیں، تو حسین خضر ہے، فخر خضر بولیے، حسین علیہ السلام خضر ہے کہ فخر خضر ہے نا؟ کربلا کے واقعے کا علم مولا کو تھا کہ نہیں تھا؟ انتظام کر رہے تھے اس کا نا۔ جب آپ 1400 سال کے بعد اتنی عقل بڑھا سکتے ہیں کہ کم علم والا 3 قدم سے زیادہ صبر نہیں کر پائے گا، چاہے موسیٰ ہی کیوں نہ ہو، یہ بات علی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی؟ اور یہ بھی علی کو معلوم ہے کہ حسین خضر نہیں فخر خضر ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ میری بیٹی کو ایک خضر کے ساتھ نہیں جانا ہے بلکہ میری بیٹی کو 2 خضر کا ساتھ دینا ہے۔ مدینے سے لے کے کربلا تک 1 خضر، اور کربلا سے پھر واپسی تک 2 دوسرا خضر۔ اگر زینب کا علم ایکول امامت نہیں ہوگا، برابر نہیں ہوگا، تو جب موسیٰ صبر نہیں کر پائے، کئے قدم زینب حسین کے ساتھ چل پائے، کئے قدم زینب سید سجاد کے ساتھ چل پائے گی۔ لہذا ضرورت ایجاد کی ماں ہے کہ زینب کا علم بھی اسی برابری میں آئے جہاں سید سجاد کا ہے، جہاں امام حسین کا ہے۔ اسی لیے علی کون؟ ارادہ الہی کے مظہر، جو چیز ارادے کی بنیاد پر وجود میں آتی ہے تو کمال پر آتی ہے۔ علی نے ادھر ارادہ کیا، میرا علم زینب میں آئے، عالم غیر معلم نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو آئیے کوفے تک لاتا ہوں۔ جن کے آنکھیں تھیں وہ تو دیکھ رہے تھے کوئی خاتون بول رہی ہے، جو اندھا تھا تڑپ گیا، کیا قیامت آ گئی تو کیا ہوا؟ تو علی بول رہے ہیں۔ کون بتائے؟ علی نہیں، ارادہ علی بول اللہ، ورنہ پھنس جائیں گے آپ۔ اگر اس کی پولیٹی پہ نہیں جائیں گے پھنس جائیں گے آپ۔ امام کو چچا
کسی سے مشورے کی ضرورت ہے؟ ہاں؟ کسی سے رائے لینے کی ضرورت ہے؟ یہاں اور بہت کچھ تھا، انشاءاللہ 17 کو کہاں ہو تو بولو؟ دریا بادی میں صلوات وہ تو نومبر 17 کہتے ہیں نا 7 والی آسان منزل میں انشاءاللہ صلوات وہ آگے یہاں سے بات کر وہ بھی اماں ہم آزاد کر دیے گئے۔ یزید کہتا ہے چاہے یہاں رہو چاہے مدینے جاؤ، امام کو خود نہیں فیصلہ کر سکتے تھے۔ یہ یہی سمجھانا تھا دنیا کو، زینب اہم خاتون کا نام ہے، اور جناب زینب نے کہا، اس پر بحث ہو بھی سکتا ہے، حضرت زینب نے کہا بیٹا جب سے میرا بھائی مارا گیا میں اپنے بھائی کا ماتم نہیں کر سکی ہوں، یزید سے کہہ دو ایک مکان خالی کرا۔ ایک ہفتہ مجلس ہوئی، اب یہ قافلہ چل پڑا، یعنی ابھی مسائل قافلہ چل پڑا، آگے آگے قافلہ ہے، پیچھے پیچھے شام کی عورتیں ہیں۔ ایک منزل وہ آئی جب قافلہ آگے بڑھ جائے اور یہ شام کی عورتیں واپس ہو جائیں، بی بی نے سواری روکی، محمل کا پردہ ہٹایا، ایک نگاہ ڈالی، اے شام کی عورتوں ایک زمانے تک ہم تمہارے درمیان رہے، اب جا رہے ہیں، تم سے کچھ نہیں چاہیے۔ سمجھ گئے ماشاءاللہ، ہم جا رہے تم سے کچھ نہیں چاہیے، بس ایک خواہش ہے۔ کیا؟ جب ہم آئے تھے ایک 4 برس کی بچی ہمارے ساتھ، جسے بلبل حسین کہتے تھے، خانے میں چھوڑے جاتے ہیں، جب تم سے اتنی درخواست ہے ہماری یتیمہ کو اکیلا نہ چھوڑ دینا، کبھی کبھی آ کر شام قافلہ چل پڑا۔ میں کچھ اور پڑھتا لیکن بھائی سفر کی تاریخ آج کی خاص ہے، بس اس پر اشارہ کر کے مجلس تمام۔ قافلہ چل پڑا، امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں ایک ایسی جگہ پر قافلہ پہنچا جہاں راستہ 2، ایک سیدھا مدینے ایک کربلا ہوتے ہوئے جاتا تھا۔ وَقُلْنَا لِلدَّلِيلِ مُرَّ بِنَا عَلَى طَرِيقِ کربلا، ہم نے رہنما سے کہا ادھر سے چلو جو راستہ کربلا ہوتا ہوا جاتا ہے۔ قافلہ چل پڑا، دھیرے دھیرے کربلا سے قریب ہو رہا۔ تاریخ میں یہ ہے کہ جس دن یہ قافلہ کربلا پہنچا ہے 20 سفر کی تاریخ تھی، چہلم کی تاریخ تھی، ادھر قافلہ آ رہا ہے، ادھر اتفاق کہیے، اس لیے کہ کوئی پلان نہیں تھا کہ ادھر سے جابر آئیں گے اور ادھر سے اہل بیت، اتفاق جابر نکلے ہیں مدینے سے، کوفے میں اپنے دوست کے یہاں آئے، وہاں کچھ آرام کیا، پھر کوفے سے چلے کربلا آئے، فرات میں غسل کیا، قبر امام پر پہنچے، تب سادی سی قبر ہے مٹی کی، بس آج کی طرح زری نہیں تھی، روزہ نہیں تھا، آئے جابر نے سلام کیا، کرتے کرتے باتیں کرتے کرتے اچانک جابر اٹھ گئے۔ جناب جابر بڑے ہیں امام حسین سے، اور امام حسین کی ولادت مدینے میں ہوئی ہے نا، تو بچپنے سے لے کے اور آخر تک 28 رجب تک پوری زندگی جابر کے سامنے ہے نا، لہذا اسی کو شاید ذہن میں رکھ کے جابر زیارت پڑھتے پڑھتے رک گئے، کہنے لگے حسین میں تم کو بچپنے سے جانتا ہوں، اے حسین کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے آپ کو سلام کیا اور آپ نے میرے سلام کا جواب نہ دیا۔ اتنے میں شور سنائی دیا۔ پرانے زمانوں میں جانوروں کے گلے میں گھنٹیاں باندھی جاتی تھی، آواز کرتے تھے، تو قافلے چلتے تھے تو آواز ہوتی تھی جانوروں کی۔ جابر جو ہے وہ مولا کی قبر پر ہے، آواز محسوس کی، تاریخ کہتی ہے نوکر کو غلام کو بلایا کرتے ہیں،
یہ کیسی آواز ہے، لگتا ہے کوئی قافلہ ہے. اگر ابن زیاد کا لشکر ہو تو چھپ جائے. اور اگر تم نے یہ خبر سنا دی کہ امام آزاد ہو کے آ رہے ہیں، میں تجھ کو آزاد کر دوں گا. تھوڑی دیر کے بعد غلام آیا، جابر امام سجاد اپنی بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ آ رہے ہیں. آج 1400 برس کے بعد، حتیٰ اس سال بھی جو حضرت عباس کے روضے سے وہ جاری ہوا ہے، اس سال بھی 15 ملین کی بات ہے. 1.5 کروڑ آج بھی مجمع ہوا ہے. اس سال کورونا کے باوجود لکھپتی، کروڑپتی، انجینئر، ڈاکٹر، آیت اللہ. دیکھا ہے آپ نے نا، کسی چھپی ہے بات. ظاہر یہاں سے جاتا ہے ہمارے آپ جیسا، پیر دباتے ہیں، جوتے پر پالش کرتے ہیں اس کے. غریب سے غریب آدمی زبردستی گھر لے جانا. آج 1400 سال کے بعد عام انسان زیارت کے لیے جائے، ہر آدمی استقبال کے لیے کھڑا ہے، ہر آدمی خدمت کے لیے کھڑا ہے. ارے سبھی بہنیں آ رہی ہیں، بیٹیاں آ رہی ہیں. ہے کوئی استقبال کرنے والا؟ ہے کوئی خدمت کرنے والا؟ اللہ اکبر. روایت کہتی ہے اس چیز کو جابر نے محسوس کیا. غلام سے کہنے لگے کہ ایسا کرو، مجھ کو لے چلو سامنے سے راستے پہ کھڑا کر دو، کم از کم میں ہی اپنے آقا کا استقبال کر لوں. جابر آگے راستے میں کھڑے. اللہ اہل بیت کے سجدے میں سب کو آفت و بلا سے محفوظ رکھے. خدا نخواستہ پردیس میں کسی پر کوئی آفت آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، آدمی وقت جیسے جیسے گزرتا ہے نارمل ہوتا جاتا ہے، لیکن جیسے ہی کوئی اپنا دکھ جاتا ہے نا، وطن کا دکھ، سارا غم تازہ ہو جاتا ہے. نہیں ہو جاتا. تاریخ یہی لکھتی ہے جیسے ہی ہمارے سجاد نے جابر کو دیکھا ہے، سارا منظر کربلا کا گھومنے لگا. اب روایت کہتی ہے امام نے جابر کا ہاتھ پکڑا، کہا جابر آؤ میں بتا. ایک ایک جگہ لے کے آئے. فرماتے جابر ہاں ہونا قتلت الرجال، جابر یہاں ہمارے مرد قتل ہوئے. ہاں ہونا ذبحت اطفالنا، یہاں ہمارے بچے ذبح ہوئے. ہاں ہونا حرقت خیامنا، یہاں ہمارے خیمے جلائے گئے. ہاں ہونا سبیت نساؤنا، جابر یہیں سے ہماری عورتیں بتائیں. آپ انصاف سے بتائیے، امام ہیں، مرد ہیں، جب ان کا یہ حال ہے تو قبر حسین دیکھ کے زینب کا حال کیا ہوا ہوگا، ام کلثوم رباب کا حال کیا ہوا. آخری بات، اس میں بہت سے لوگ ہوں گے جو زیارت پر جاتے ہیں. آپ تو ماشاءاللہ ہر سال جاتے ہیں. آپ بتا سکتے ہیں نجیب صاحب سب سے زیادہ زائر آج کہاں رکتا ہے؟ نجف 4 دن، مشہد 4 دن، سامرہ کاظمین 1 دن 1 رات، کربلا 1 ہفتہ. سب سے زیادہ آج زائر جو رکتا ہے وہ کہاں رکتا ہے؟ کربلا ہے نا. سوال، زینب کتنے دن رہی؟ بس اسی کو سن لیجیے مجلس تمام. یہ قافلہ کتنے دن رہا کربلا میں؟ ابھی بتایا آپ کو میں نے نا 20 سفر کو پہنچایا قافلہ. ٹائم نہیں بتا پاؤں گا، نہیں ملا مجھ کو کہیں. ظہر سے پہلے پہنچے، ظہر کے بعد پہنچے، عصر کے وقت پہنچے، مغرب کے وقت پہنچے، 10 بجے نہیں، لیکن اتنا طے ہے کہ پہنچے کب؟ 20 سفر کو. 21 کا پورا دن رہے ہیں بس. 22 سفر کو یعنی آج کی جو تاریخ ہے، اسی لیے میں نے چھیڑا اس مسائل. امام حسین العابدین علیہ السلام نے قافلہ تیار کرو، اب کوئی یہاں نہیں رہے گا، سب لوگ چلو مدینے. سوال کی جگہ ہے کہ نہیں مولا؟ ہم لوگ جاتے ہیں 1 ہفتہ رہتے ہیں. زینب 2 دن، رباب 2 دن، بیٹیاں 2 دن. مولا بس عجب نہیں آقا جواب دے. تم ان کی حالت تو دیکھو. اب حالت سنا دوں، حالت سنا دوں آپ کو. امام سجاد کا حال تو سنا ہے نا. اب
بیویوں کے لیے روایت کہتی ہے کہ یہ خواتین آتی تھیں امام کی قبر پر ہائے حسین کہہ کے چیختی تھی، اپنے آپ کو امام کی قبر